وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ چلو ماشاء اللہ. ابھی ہم کئی دنوں سے اللہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. دیکھو بچوں، ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا، اللہ 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 کرنا. وہ تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، شاید ہمیں توفیق نہیں ملتی. ایک ہوتا ہے اللہ کا تذکرہ کرنا، یعنی اللہ کے بارے میں بتانا. ٹھیک ہے، دونوں میں ثواب ہے. اللہ کے ذکر میں زیادہ ثواب ہے اور اللہ کے تذکرہ میں بھی ثواب ہے. جب ہم اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی حیثیت ہمارے دلوں میں کیسی ہونی چاہیے، عظمت کیسی ہونی چاہیے. اللہ کو لوگ پہچاننے لگتے ہیں. تو آج کا جو کلاس ہے، آج کا جو سبق ہے، وہ ہوگا اللہ کا تعارف، یعنی اللہ کا انٹروڈکشن، پریچے. ٹھیک ہے، اللہ کا تعارف. انگریزی میں اس کو انٹروڈکشن آف اللہ کہیں گے اور ہندی میں کہیں گے اللہ کا پریچے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان سب کو مانتے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. کوئی اگر ہم سے سوال کرے کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کو اس دنیا کا داتا کہتے ہو، اس دنیا کا مالک کہتے ہو، تو بتاؤ کہ اللہ ہے کون؟ اگر کوئی سوال کر لے کہ بتاؤ، جب تم اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو بتاؤ کہ اللہ کون ہے. تو دیکھو، ایک چیز بہت اچھے سے، بہت کلیئر طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی بتانے پر آ جائے تو اس کی آواز ختم ہو سکتی ہے. اللہ کے بارے میں کوئی پوری بات نہیں بتا سکتا. اگر کوئی لکھنے پر آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا، اس دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، جتنی بھی نہریں ہیں، ندیاں ہیں، تالاب ہیں، سارے پانی کو اگر روشنائی بنا دیا جائے اور جتنے بھی پیڑ درخت ہیں، ان سب پیڑ درخت کی ٹہنیوں کو اگر قلم بنا دیا جائے تو سارے پیڑ کی ٹہنیاں ختم ہو سکتی ہیں، سارے ندیوں اور نہروں، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، سوکھ سکتے ہیں، مگر اللہ کی تعریف اور اس کا تعارف کوئی کما حق ہو، یعنی جیسا کہ اللہ کی تعریف کرنے کا اور اس کے تعارف کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا کوئی. مگر اس میں سے چند جو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتایا ہے اللہ کے بارے میں، تو اس میں سے چند ہم تم لوگوں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھو، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تنے تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، چار نہیں ہے. دو اور چار کیوں نہیں ہے، ایک ہی کیوں ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر بتایا کہ اگر زمین و آسمان میں ایک کے علاوہ کئی سارے خدا ہوتے، کئی سارے اللہ ہوتے، تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بگڑ جاتا. میں نے اس سے پہلے سبق میں بتا دیا تھا کہ ہر اسکول کا پرنسپل ایک ہوتا ہے، ہر ملک کا پردھان منتری اور پرائم منسٹر، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ میں نے بتائی کہ ایک کے بجائے دو ہو تو یہ الگ فیصلہ لے گا، وہ الگ فیصلہ لے گا، دونوں کے فیصلے ٹکرا جائیں گے اور پھر پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. اسی طریقے سے اگر ایک خدا کے بجائے دو خدا ہوتے، چار خدا ہوتے، تو ایک کہتا یہ ہوگا، دوسرا کہتا وہ ہوگا، تیسرا کہتا یہ ہوتا، سارے کے فیصلے آپس میں ٹکرا جاتے اور زمین میں بسنے والے ہم انسان کیا ہو جاتے؟ تباہ و برباد ہو جاتے. اس لیے اللہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، دو نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. دیکھو، یہ ماں باپ کا ہونا، اولاد کا ہونا، بیوی بال بچوں کا ہونا، یہ ایک ضرورت ہے، محتاجگی ہے. شوہر کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو شوہر کی ضرورت، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت، اولاد کو ماں باپ کی ضرورت. اور اللہ تمام ضرورتوں اور تمام محتاجگی سے کیا؟ پاک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی.
سب کو اللہ کی ضرورت ہے مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جس کے برابر اور ٹکر کا اس پوری دنیا میں، پورے عالم میں، ساتوں زمین ساتوں آسمان میں کوئی نہیں ہے. سب سے طاقتور، سب سے بلند، سب سے عظمت والا، سب سے مضبوط اللہ کی ذات ہے. اسی طرح اللہ کے تعارف میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے. کب سے ہے پتہ نہیں، اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ، یہ نہیں کہ جب تک دنیا رہے گی تب تک رہے گا، دنیا کے ختم ہونے کے بعد نہیں رہے گا. نہیں، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہے اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ رہے گا. ٹھیک ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے پوری دنیا کے نظام اور سسٹم کو سنبھال رکھا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کب اندھیرا کرنا ہے، کب روشنی کرنی ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو کتنا پانی دینا ہے، کس کو کتنا دانہ دینا، یہ ساری چیز اللہ نے سب بندوبست کر رکھا ہے. سارا بندوبست کس نے کر رکھا ہے؟ اللہ نے. بولو ہاں. تو یہ سارا بندوبست اللہ نے ہم سب کے لیے کیا ہے، ہم انسانوں کے لیے کیا ہے. یہ چرند، یہ پرند، یہ آسماں، یہ ندی، یہ نہر، یہ سب کچھ کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ ہم انسان کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، یعنی اس کے پاس سارے اختیارات. کس کے پاس ہیں؟ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح اللہ کے تعارف میں ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، یعنی نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ جھپکی لیتا ہے. وہ جیسے ہم لوگ لیتے ہیں نا جھپکی، اس طریقے سے وہ بھی نہیں کرتا ہے. یعنی بالکل چوکنا، اپنے بندوں پر نظر، پوری دنیا پر نظر رکھے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے محض 6 دنوں اور 6 راتوں میں پیدا کیا. اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان بسنے والی چیزوں کا مالک ہے. یعنی ساری چیز کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. کس کی ملکیت ہے؟ اللہ. یعنی سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اسی طرح یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام جاندار کو، یعنی جس کے اندر اللہ نے زندگی دی ہے، روح دیا ہے، جان دیا ہے، اس کو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. یعنی زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ ہاں، اللہ ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اسی طرح یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے کاموں کو زمین پر نافذ کرنے والے اور زمین پر اللہ کے کام کو اتارنے والے. مثال کے طور پر بارش برسانا فرشتوں کا کام، کسی کو روزی پہنچانا فرشتوں کا کام. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام ہیں. موت دینا یہ بھی کوئی فرشتہ مقرر ہے، زندگی دینا اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر ہے. تو ہر ایک کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے اور انہی فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور اس دنیا میں ایک اور مخلوق بستی ہے، اس کو ہم لوگ جنات اور شیاطین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہماری نظروں سے غائب رہتی ہیں. جنات اور شیاطین یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، مگر اس میں فرق ہے. جیسے انسانوں میں ہے کہ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جنات میں بھی ہیں. جو اچھے ہیں اس کو جنات کہتے ہیں اور جو برے ہیں اس کو خبیث اور شیاطین کہتے ہیں، شیطان. اور اللہ نے جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا. تو پتہ چلا کہ انسان کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور جنات و شیاطین کو آگ سے پیدا کیا. اللہ کے تعارف میں ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا صرف لفظ کن، یعنی کن، اس کا مطلب ہوتا ہے تو پیدا ہو جا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو پیدا ہو جا کہنا کافی ہو جاتا ہے اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
مجھے اگر کچھ بنانا ہو بلڈنگ وغیرہ تو مٹیریل مسالے کے ساتھ ساتھ مزدور مستری لگیں گے، مگر اللہ کو کچھ پیدا کرنے کے لیے مٹیریل اور مسالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کہتا ہے کن، وہ صرف کیا کہتا ہے کن، یعنی تو پیدا ہو جا، اور وہ چیز کیا ہو جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے تعارف میں یہ کہنا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ نمرود ایک بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں ایک بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، حضرت ابراہیم سے کیا کہا کہ میں رب ہوں، مجھے اللہ مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو سورج کو پچھم سے نکالو اور پورب میں ڈبا کر دکھاؤ، تب مانیں گے کہ تم رب ہو۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس تو جواب ہی نہیں، وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ کر سکتا ہے۔ بتاؤ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ سورج کو پورب ہی سے نکال دے، پچھم تو چھوڑ دے، پورب ہی سے نکال دے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے اللہ کا دفاع کیا، خود کو اللہ سمجھنے والے کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے تعارف میں یہ بات کہنی ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو ہر جاندار کو، یعنی زمین پر چلنے والے ہر اس جاندار کو، یعنی جس کے اندر روح ہے، جان ہے، اس کے حصے کے بقدر روزی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے پرندے چرندے، جتنے بھی آسمان میں اڑنے والے، زمین پر رینگنے والے جتنے بھی ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے کے بقدر روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے تعارف میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر آواز کو سنتا، ہر چیز کو جانتا، ہر کسی کو دیکھتا اور ہر ایک کی خبر رکھتا ہے۔ کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، کسی چیز سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے تعارف میں یہ بات بھی کہنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں اور بندیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ماں ایک وقت کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت اس کی کم ہو جائے، کبھی کبھی تو ختم بھی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی ماؤں کی مثال ہے، بہت ساری ایسی ماؤں کی مثال ہے جس نے اپنی اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دیا چوراہے پر۔ اگر محبت ہوتی تو چھوڑتی نہیں، چھوڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے تعارف میں ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سانس اصل میں یہ شہ رگ اس کو کہتے ہیں، سانس کی نلی کو شہ رگ کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے جتنا قریب اس کا یہ شہ رگ یعنی سانس کی نلی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آسان الفاظ میں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے پھر رات کو نکالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، پھر اس سے دن کو چھاٹا، یعنی رات کی تاریکی کو ختم کیا اور دن کی روشنی کو اجاگر کیا، پھیلایا، تو دن نکل آیا، دن کو پیدا کیا، پھر دن سے رات کو پیدا کیا، یعنی دن کے اجالے کو ختم کیا اور رات کی تاریکی کو وہ لے آیا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رات سے دن کو پیدا کرتا ہے اور دن سے رات کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے تعارف میں یہ بھی بات کہنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ کیا مطلب؟ زندہ سے مردہ کو نکالنے کا مطلب ہے، اس کی مثال ملتی ہے جیسے مرغی ہو، بطخ ہو، یا کسی بھی چیز کا جو انڈا ہوتا ہے، چاہے جو بھی جانور انڈا دیتے ہیں، چاہے وہ کبوتر ہو، چڑیا ہو، بطخ ہو، مرغی ہو، جو بھی انڈا دیتے ہیں، وہ جو جانور انڈا دیتا ہے تو جانور زندہ ہوا، اور اس کے اندر سے نکلنے والی جو چیز یعنی انڈا وہ مردہ ہوئی، یعنی اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔
تو اللہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، تو جیسے مرغی سے انڈا، ٹھیک ہے، اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جیسے انڈا مردہ چیز ہے لیکن اس سے ایک جاندار چیز نکالتا ہے، بچہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہنا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ چیز کو نکالتا ہے، جیسے مرغی سے انڈا، اور مردہ سے زندہ چیز کو نکالتا ہے، جیسے انڈا سے بچہ۔ اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جو ہر کسی کی نگہبانی کرتا ہے، یعنی ہر کسی کی نگرانی، جیسے ہوتا ہے نا کہ کہیں پر لکھا ہوا تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کی نظر میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ سی سی ٹی وی کی نظر میں ہیں، لکھا ہوا رہتا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ، ہاسپیٹل میں لکھا ہوا رہتا ہے، مالس میں لکھا ہوا رہتا ہے، اور کئی بڑی بڑی جگہوں پر لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو سوچو کہ جب انسان کی بنائی ہوئی چیز ایک کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے، وہ 10 جگہ کی چیزوں کو ایک کمپیوٹر میں صرف دیکھ سکتا ہے، تو بتاؤ وہ اللہ جس نے پوری دنیا کو بنا دیا، کیا وہ اپنے بندوں پر نظر نہیں رکھ سکتا ایک ساتھ؟ میں نے اس دن بتایا تھا مثال دے کر کہ ہتھیلی پر تم 5 چیزوں کو رکھو اور ایسے دیکھو تو کیا نظر آئے گا؟ ہتھیلی پر جب 5 چیزوں کو رکھو ایسے دیکھو، کیا نظر آئے گا؟ سب چیز ایک دم برابر برابر نظر آئے گی، ٹھیک ہے، کسی کو دیکھنے کے لیے ایسے نہیں کرنا پڑے گا، نہ ادھر جانا پڑے گا، اس دن میں نے بتایا تھا مثال میں۔ تو سیم چیز ہے اللہ کے لیے، ویسا ہی ہے پوری دنیا۔ اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں اور بندیوں کی نافرمانیوں کو بہت برداشت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سزا نہ ملے نہ ملے نہ ملے، مگر جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، مکمل اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، رتی برابر بھی ظلم اللہ کی ڈائری میں نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ تو اتنی ساری باتیں ہو گئیں کہ اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ سب چیز یاد کر لیا اور کسی کو اللہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت پڑی تو لوگ کس کی طرف بھاگیں گے؟ اس کی طرف بھاگیں گے، اس کی طرف بھاگیں گے، اس کی طرف بھاگیں گے، اس کی طرف جائیں گے۔ جتنی باتیں اللہ کے بارے میں نے بتائی ان سب کو زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی پوچھے، ہم پوچھیں یا کوئی اور پوچھے، جواب تمہاری زبان پر حاضر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔